السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مجہول راوی کا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے۔ آج کی بحث ہے وہ راوی جس کا نام مجہول ہے لیکن اس کی ذات معلوم ہے۔ حکم من جہل اسمہ وعرفت عینہ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس راوی کا کیا حکم ہے جس کے نام کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے لیکن اس کی ذات کا پتہ ہے۔ اس پر بھی ائمہ محدثین نے مفصل دراسے کیے ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان محدثین کا حقیقی جانشین بنائے، آمین۔ اس میں ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے حدثنی عمر، مجھے بیان کیا عمر نے، عن ابنہ، وہ اپنے بیٹے سے بیان کرتا ہے۔ ایک یہ مثال ہے، حدثنی عمر عن ابنہ، مثال کے طور پر۔ اور دوسری مثال جو فرق کرنا چاہتا ہوں دونوں میں، راوی کہتا ہے حدثنی ابن عمر، حدثنی ابن عمر۔ اچھا، اب حدثنی عمر عن ابنہ اور حدثنی ابن عمر، ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ جو پہلی صورت ہے عن ابنہ، حدثنی عمر عن ابنہ، یہ اصول حدیث میں من لم یسمى میں داخل ہوتی ہے، یا مبہم میں یا مجہول میں، یہ اس پر اتفاق ہے۔ کیونکہ عمر کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ذات کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں عمر کا کون سا بیٹا مراد ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ نام معلوم ہو گیا ہے لیکن وہ کون سا ہے، اس کی ذات کون ہے، اس کی عین کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ہم عمر کے کسی بھی بیٹے کو نہیں جانتے ہوتے۔ یہ ہے پہلی صورت، حدثنی عمر عن ابنہ۔ اور یہ جو دوسری صورت ہم نے دوسری مثال دی ہے وہ ہے ابن عمر، ابن عمر۔ اس بحث میں ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جس کا نام تو مجہول ہے لیکن ذات کا پتہ ہے، چونکہ کبھی کبھی یہ لقب ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، اور یہ لقب ابن عمر وہ گویا کہ اس کا علم بن جاتا ہے، نام بن جاتا ہے۔ ائمہ محدثین نے اس صورت کو اصول حدیث میں من لم یسمى یا مبہم میں داخل کیا ہے۔ اب اس کا یعنی حکم کیا ہے پھر کہ نام کا پتہ نہیں ہے، ذات کا پتہ ہے، تو اس میں ہم کیا حکم لگائیں گے؟ تو اس کا حکم حسب حال لگایا جائے گا، اس کے یعنی حسب حال ہی اس پر حکم لگائیں گے، اور اس کا مبہم ہونا یہ نقصان نہیں دیتا۔ ایسے راوی کے بارے میں قاضی ابوبکر محمد بن الطیب یا الطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن جہل اسمہ ونسبہ، جس کا اسم، نام اور نسب مجہول ہو، وعرف انہ عدل رزن،
اور یہ معلوم ہو کہ وہ عادل راضی ہے، رضان پسندیدہ ہے۔ واجب قبول خبری اس کی خبر کو لینا واجب ہے۔ لأن الجہل باسمہ کیونکہ اس کے نام کی جہالت لا یخل بالعلم بعدالتی، یعنی نام کا مجہول ہونا اس کی عدالت کے علم کے ساتھ خلل نہیں ڈالتا۔ یہ قاضی ابوبکر محمد بن طیب یا طیب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ جو قول ہے یہ الکفایہ للخطیب البغدادی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 37 ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ میں اس پر ایک مستقل باب بھی قائم کیا ہے، باب الاحتجاج بخبر من عرفت عینہ وعدالتہ وجہل اسمہ ونسبہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی الکفایہ جلد 1 صفحہ نمبر 37 پر یہ ایک مستقل باب قائم کر کے امام خطیب بغدادی صاحب نے کی بات کی ہے کہ اس کی خبر سے حجت لینے کا بیان جس کی ذات کا پتہ ہو، عدالت کا پتہ ہو، لیکن نام و نسب کا پتہ نہیں ہے۔ امام حافظ ابن جماعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقبل من عرفت عینہ و عدالتہ، جس کی عین اور عدالت قبول کی جائے، یعنی قبول کی جائے گی، اس شخص کی بات قبول کی جائے گی جس کی ذات کا پتہ ہو اور عدالت کا بھی پتہ ہو۔ وَإِنْ جُهِلَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، اگرچہ اس کا نام اور نسب مجہول ہی کیوں نہ ہو۔ المنہل الروی ابن جماع کی کتاب جلد 1 صفحہ نمبر 67 ہے۔ اس پر کی ایک مثالیں ہیں، مثلا ابن العلا الحضرمی لم یعرف اسمہ، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ترجمہ تہذیب الکمال جلد 34 صفحہ 465 راوی نمبر 7750 میں وغیرہ میں۔ اس راوی کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا مقبول، یہ مقبول ہے۔ وَأَظُنُّ أَنَّ اسْمَهُ عبداللہ، میں گمان کرتا اس کا نام عبداللہ ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 1255 اور رقم ترجمہ 8558۔ دوسری مثال ابن ابی کبشہ الانماری لم یعرف اسمہ، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ تہذیب الکمال میں ان کے حالات ہیں، جلد 34 صفحہ 469، رقم ترجمہ 7753 ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں مقبول تدریب راوی۔ اسی طرح ابن اخی ابی روحم، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، ابن حجر صاحب نے فرمایا مقبول۔ اچھا، تو جس کی ذات کا پتہ نہ ہو یہ ابہام اس کو نقصان دیتا ہے، جس کی ذات کا پتہ نہ ہو تو یہ ابہام اس راوی کو نقصان دیتا ہے۔ جس قاعدے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے جس راوی کے نام کا پتہ نہیں ہے، ذات کا پتہ ہے، جس پر بحث ہے۔ اب اسی سے ایک نقطہ نکلا اس کے اپوزٹ کہ جس کی ذات کا ہی پتہ نہیں ہے، جس کی ذات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ذات کا پتہ نہ ہونا یہ راوی کو نقصان دے گا۔ یہ برابر ہے کہ اس کا نام لیا جائے اور اس کی ذات نہ پہچانی جائے، تو یہ داخل ہوگی، یہ ایسا راوی داخل ہوگا مجہول العین المسمى میں۔ مجہول العین یعنی ذات کے لحاظ سے مجہول ہے لیکن اس کا نام لیا گیا ہے۔ اگر ایسے راوی سے ایک بیان کر دے اور اس کی توثیق نہ ہو تو اسے کہیں کہ مجہول العین المسمى، یا اس کا نام نہ لیا گیا ہو سرے سے،
اس پر کچھ مثالیں ابن اخی ابی ایوب، اس کے امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کی فصل المبہمات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے رویہ عن ابی ایوب حدیث ستفتح علیکم الامصار الی آخرہ، تہذیب الکمال جلد 35 صفحہ 114۔ اسی طرح ابن سابق ابن حجر صاحب نے فرمایا ابن سابق اس کی حدیث ابو داود رحمہ اللہ کی کتاب القدر میں ہے، اور ساتھ یہ کہا لا یعرف ولم یسمى، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ اس کا نام لیا گیا ہے، تقریب التہذیب میں کہا ہے، راوی نمبر 8542 ہے۔ اسی طرح ابن ابی عبداللہ الزراقی، ابن حجر صاحب نے فرمایا عن ابیہ لا یعرف ولم یسمى، تقریب التہذیب راوی نمبر 8550۔ یعنی یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایسا راوی جس کا نام کا پتہ ہو لیکن ذات کا پتہ، یعنی نام مجہول ہے ذات کا پتہ ہے، نام مجہول ہے ذات کا پتہ ہے، تو اس کی بات قبول کی جائے گی، حجت پکڑی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی اس کی ذات مجہول ہے، نام کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ایسا راوی نقصان دیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب جو چند حوالے ہم نے اس میں دیے ہیں تو وہ اصل کتابیں کھولی جائیں، وہاں سے دیکھا جائے مزید